السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ حج 2024 کے حوالے سے ہم نے جو انتظامی امور سے ریلیٹڈ سوالوں کے اوپر ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے کچھ لوگوں کے جو سوال ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ فلائٹ شیڈیول سے ریلیٹڈ لوگوں کا اکثر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ کیسے لگے گا کہ ان کی فلائٹ کب کی ہے کیا ہے۔ تو فلائٹ شیڈیول کے لیے ایک تو اس دفعہ پاک حج ایپ بھی لانچ ہوئی ہے، وہ آپ سب نے اپنے موبائل میں انسٹال کی ہوگی۔ تو جب بھی آپ کو فلائٹ شیڈیول اسائن ہو جائے گا منسٹری کی طرف سے، تو آپ کو پاک حج ایپ میں ایک نوٹیفیکیشن سے بھی پتہ لگ جائے گا اور آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منسٹری کی ایک ویب سائٹ ہے hajinfo.org، اس کو آپ ریگولرلی وزٹ کر لیا کریں۔ اس کے اوپر بھی جب بھی آپ کو فلائٹ شیڈیول اسائن ہوں گے تو فلائٹ شیڈیول سے ریلیٹڈ آپ کا جتنا جو بھی فلائٹ کا شیڈیول ہے وہ سارا وہاں پہ بھی آپ اپڈیٹ ہو جائے گا۔ وہاں پھر آپ اپنا اپلیکیشن نمبر یا CNIC انپٹ کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا فلائٹ شیڈیول اسائن ہوا ہے۔ فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے جو کامن کوسچنز ہیں، اور اس میں یہ بھی سوال آتا ہے اکثر کہ فلائٹ شیڈیول اب آپ کو ایک دفعہ اسائن ہو گیا ہے، کیا آپ اسے چینج کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ تو نارملی فلائٹ شیڈیول میں چینجز الاؤ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک پورا پروسیس ہے، مینیج ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، ایکسیپشنل کیسز میں اگر کوئی شدید ایمرجنسی ہوگی، کچھ ہو گیا، تو آپ اس میں ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ جو کنسرنڈ حاجی کیمپ ہے اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ منسٹری کا جو آفیشیل واٹس ایپ کا اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کا اگر کیس ہے تو وہ ریلیونٹ منسٹری میں جو انچارج ہوتا ہے ان کے POD کا، پلیس آف ڈپارچر کا، اس کے ساتھ ای میل پہ کورسپونڈ کر کے سچویشن ڈسکس کر کے کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کے چانسز اسی طرح ہی ہیں کہ مطلب اگر جو آپ نئی ڈیٹ لینا چاہ رہے ہیں اس پہ اگر اویلیبلٹی ہوئی تو ملے گی، ادروائز کسی اور کا شیڈیول اس دن سے ہٹا کے آپ کو اسائن کرنا وہ گورنمنٹ کے لیے یا ان سینیریوز میں مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو ایک پاسبلٹی ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کسی نے اپلیکیشن جب فارم فل کرایا تھا تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے میرا پلیس آف ڈپارچر لاہور ہے، اب کسی وجہ سے وہ اپنا پلیس آف ڈپارچر چینج کرنا چاہتا ہے۔ نارمل سینیریوز میں یہ ریکویسٹ بھی انٹرٹین نہیں ہوتی، لیکن ایکسیپشنل کیسز میں اگین وہی چیز ہے کہ ایکسیپشنل کیسز میں کوئی بہت شدید ایمرجنسی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اب لاہور کی بجائے کراچی سے جانا چاہتے ہیں یا کراچی کی بجائے اسلام آباد سے جانا چاہتے ہیں، اس کیس میں بھی آپ جس کو کانٹیکٹ کریں گے وہ ہوگا ریلیونٹ پلیس آف ڈپارچر کا، منسٹری میں جو بھی انچارج اسائن ہوا ہوگا وہ بندہ ہوگا جس سے آپ کانٹیکٹ کر کے اپنا مسئلہ بتا کے یہ سچویشن ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اگین اگر جن تاریخوں میں یا جس جگہ سے اب آپ جانا چاہ رہے ہیں وہاں اگر گنجائش ہوگی تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ورنہ پرابلم ہوگی، مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر میں اپنا فلائٹ شیڈیول چینج کروں تو کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ اس میں دیکھیں، اگر آپ 3-4 بندے ہیں اور آپ کو ایک فلائٹ شیڈیول ایک گروپ میں ہے اور آپ کو ایک فلائٹ شیڈیول اسائن ہو گیا ہے، اب آپ ان 3-4 بندوں میں سے ایک بندے کو فار سم ریزن فلائٹ شیڈیول چینج کرانا پڑتا ہے، وہ ریکویسٹ بھیجے گا بھی، منسٹری کے پاس گنجائش ہوگی وہ اسے انٹرٹین بھی کر دیں گے۔ لیکن اس صورت میں جو پاسبلٹیز ہیں وہ یہ ہوگا وہ اپنے گروپ سے الگ بھی ہو سکتا ہے اسے کسی نئے گروپ میں ڈال دیا جائے، اور اس کا مکتب نمبر جو پہلے اسائن ہوا تھا وہ بھی چینج ہو جائے، جو ریلیونٹ مکہ اور مدینہ میں بلڈنگز ہیں وہ بھی چینج ہو سکتی ہیں۔ تو اسی لیے مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ فلائٹ شیڈیول اگر آپ نے مطلب ایک ٹائم یہ ہے کہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرائی ہوئی اور آپ نے بتایا ہوا ہے کہ میں لاہور سے جانا چاہتا ہوں، ابھی تک آپ کو پلیس آف فلائٹ شیڈیول اسائن نہیں ہوا منسٹری کی طرف سے، اس سے پہلے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس نے فلائٹ شیڈیول چینج کرانا ہے تو وہ ریکویسٹ کو پہلے پروسیس کر لے، کیونکہ بعد میں پھر ایک دفعہ جب فلائٹ شیڈیول اسائن ہو جائے گا، اس پورے گروپ میں جتنے لوگ تھے انہیں ایک ہی مکتب، مکہ مدینہ میں ایک ہی بلڈنگ، اور ان سب چیزوں کو ٹریننگ شیڈیول بھی ان کا ایک ساتھ ہی ہوگا۔ تو جب یہ سب کچھ ایک ساتھ اسائن ہو جائے گا، اس کے بعد اگر وہ اپنی فلائٹ کی ڈیٹ چینج کرواتا ہے فار اینی ریزن، تو اس کے بعد خدشہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے گروپ سے الگ ہو جائے گا، پھر یا تو کسی نئے گروپ میں ڈال دیا جائے گا، تو جس گروپ کے ساتھ وہ پہلے اپنی مرضی سے جانا چاہتا تھا اس گروپ سے وہ الگ ہو جائے گا۔ تو یہ جنرل کوشچنز تھے فلائٹ شیڈیول کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہن میں
آئے مجھے پتہ لگے وہ میں نے اس پہ ایک ویڈیو کر لی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہن میں فلائٹ شیڈیول سے ریلیٹڈ کوئی سوال، کوئی کنفیوژن ہو تو وہ کامنٹس میں پوچھ سکتا ہے۔ ہمارا اپنا ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک فیس بک کا گروپ بھی بنا ہوا ہے، اس کے اندر لوگ اپنی چیزیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اسکالرز بھی ایڈ ہیں، ان سے مسئلے مسائل بھی، ہر شرعی مسئلے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو چیزوں کا جواب دیں گے۔ تو یہ تھی فلائٹ شیڈیول سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن تھی۔ باقی انشاءاللہ ہم جلدی اگلی ویڈیو میں اگلے کسی بھی مرحلے کے مختلف سوال جواب کو لے کے حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔